بہت سے اداروں میں جو ادارے کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسپیشلی سی ای او، وہ اپنے ایون جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کو میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، یا اس کے لیے آپ ایک ٹرم یوز کر لیں کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ان کمیونیکیشن. اب جب ہم کمیونیکیشن میں ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اداروں میں سی ای اوز کی ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی پرائم منسٹر ہے اور پرائم منسٹر کی ایک فل کیبنٹ ہوتی ہے، 20 30 40 50 منسٹرز کی، اسٹیٹ منسٹرز کی، فیڈرل منسٹرز کی. لیکن ان ساری کی ساری کیبنٹ ممبرس میں سے کوئی 2 سے 5 ایسے کیبنٹ ممبرس ہوتے ہیں جو اس کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے، جو اہم ترین امور پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ ان کو آن بورڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کارپوریٹ انڈسٹری میں کچھ سی ای اوز کی ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجک تھنکنگ کے لیے، پالیسی میکنگ کے لیے، میجر پیراڈائم شفٹس کے لیے یا اہم فیصلوں کے لیے اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو آن بورڈ کرنے کی بجائے، ان کو انوالو کرنے کی بجائے وہ صرف کچن کیبنٹ کو آن بورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کے ریپرکشنس یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ صرف چنیدہ لوگوں کو، اپنے ہم خیال لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں آن بورڈ کر رہے ہوتے ہیں، انوالو کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دوسرے آپ کے امپلائیز ہیں، جو دوسری آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، وہ خود کو فیصلہ سازی میں جب خود کو ڈس ایسوسیٹ سمجھتی ہے تو اس سے پھر کانسپیرنسی تھیوریز جنم لیتی ہیں. دوسرے جو امپلائیز ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ تو اس ادارے میں امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں، تو ان کے اندر ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے. اور دوسرے نمبر پہ آبویسلی جب آپ چند لوگوں کو انوالو کریں گے اور باقی لوگوں کو جسٹ آپ انفارم کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اٹ مینس کہ آپ اپنے ادارے کے ویژن کو، اپنے ادارے کے مشن کو، اپنے ادارے کے گولز کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. یہ ایک سی ای او کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ادارے کے ویژن، مشن اور جو گولز ہیں وہ اپنی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرے. اگر آپ ایک اپنے ادارے کی پالیسیز میں میجر پیراڈائم شفٹ چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے. اور جتنی آپ اوپن ڈور پالیسی کو مینٹین کرتے ہیں، اتنے ہی امپلائیز کی انگیجمنٹ آپ کے ساتھ بہتر رہتی ہے. اور یہ چیز آبویسلی پھر کریٹیوٹی، کرٹیکل تھنکنگ، ریشنالٹی آف تھاٹ اور انوویشنس کو بھی نرچر کرتی ہے. چونکہ آئی بلیو کہ اگر آپ 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ پالیسی میکنگ میں انوالومنٹ کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا خیال نہ آئے، کوئی نیا آئیڈیا نہ آئے، کوئی کریٹیو چیز سامنے نہ آئے. لیکن اگر آپ 20 30 لوگوں کے ساتھ یا آپ کے جو میجر ٹاپ مینجمنٹ میں لوگ ہیں، اگر آپ ان کو آن بورڈ کرتے ہیں تو آبویسلی اس میں پھر بہت سی نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز آتے ہیں کہ جو آپ کے ادارے کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. تو جو اوپن ڈور پالیسی ہے نا، یہ ہونی چاہیے. جیسے ہم اکثر پاکستانی ایگزیکٹو کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں نا کہ ڈپٹی کمشنر آفس سے یا کمشنر آفس سے یا چیف سیکرٹری آفس سے ہمیں ایک مراسلہ ملتا ہے کہ جی نیوز پیپر میں خبر لگتی ہے کہ جی نئے کمشنر نے اعلان کیا ہے کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور ان کی ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سی ای اوز ہیں ان کو اوپن ڈور پالیسی رکھنی چاہیے. ان کو نہ صرف اپنی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، بلکہ ان کو اپنے جو لوور مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بیکاز جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ادارے کی اصل ڈائنامکس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ان کو اتنا فرینڈلی، اتنا اپروچیبل ہونا چاہیے اپنے تمام امپلائیز کے لیے کہ کوئی بھی امپلائی کسی بھی مسئلے پہ نہ صرف اپنی اوپینین دے سکے، بلکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈائریکٹ بھی سی ای او سے اپروچ کر سکے. دیٹس دا ریزن کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ جو کمپنیز کے سی ای اوز ہیں انہوں نے شکایات باکس لگائے ہوتے ہیں اپنے اداروں میں، یا وہ کیا کرتے ہیں کہ تجاویز باکسز لگا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی
لوور مینجمنٹ میں ایون جو بلیو کالر جابس کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ وہ اپنا نام لکھے بغیر وہ کوئی سجیشن دیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ادارے کا سی ای او ہے اس کو ادارے کی پلس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، ادارے کے جو امپلائیز ہیں ان کے تھاٹ پروسیس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے جو امپلائیز ہیں وہ میرے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور پرابلمس کیا ہیں، فالٹ لائنس کیا ہیں. تو کرکس اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو جتنا اوپن رکھیں گے اتنا ہی آپ کے امپلائیز خود کو امپورٹنٹ فیل کریں گے، اور آپ اپنے ادارے میں کچن کیبنٹ کو آن بورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پالیسی میکنگ میں کی رولز رکھنے والے لوگ ہیں آپ ان کو آن بورڈ کریں. جتنی آپ انوالومنٹ کو بہتر کریں گے اتنی آپ کے ادارے میں جو آپ کی ٹیم ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اب مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بھی ایک ادارے میں جاب کر رہے ہیں، ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب ایز اے اردو پروفیسر. تو آپ کا ادارہ جب آپ کو کسی مسئلے پہ آن بورڈ کرتا ہے، آپ کو انوالو کرتا ہے، تو آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، آپ امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے گا کہ جس امپلائی کو کسی بھی مسئلے پہ جتنا انوالو کیا جاتا ہے، پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں جتنا انوالو کیا جاتا ہے، وہ امپلائی اتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، اتنا ہی ڈیووٹیڈ ہوگا. اور جس کو آپ جتنا سائڈ لائن کریں گے وہ خود کو ڈس ایسوسیٹ سمجھے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یار میں تو جسٹ اس ادارے میں بس حاضری لگوانے آتا ہوں یا میرا کوئی رول نہیں ہے. وہ خود کو ان امپورٹنٹ سمجھے گا، اور اس کی یہ جو فیلنگ ہے کہ میں ان امپورٹنٹ ہوں، وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو بھی کم کرے گی. تو یہ دوسری ریزن ہے، اس کو میں نے تھوڑا ذرا زیادہ ایلیبریٹ کر دیا ہے.